اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الاسراء کی پہلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے کچھ حصوں میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ یہی مسجد اقصیٰ، یہی بیت المقدس ہے جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر شروع کیا، جہاں تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی اور جہاں زمین و آسمان کا رابطہ جڑ گیا۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں بیت المقدس ہی قبلہ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نماز اسی جانب رخ کر کے ادا کرتے تھے۔ یہ قبلہ 16 سے 17 ماہ تک قائم رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر صرف 3 مسجدوں کی طرف کیا جا سکتا ہے، مسجد الحرام میری، یہ مسجد مدینہ اور مسجد اقصیٰ۔ صحیح بخاری و مسلم۔ یہاں تک کہ صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی میں اس شہر کو دوبارہ آزاد کروایا۔ صلاح الدین کی رحمدلی اور انصاف نے دشمنوں کے دل بھی جیت لیے۔ انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا بلکہ عبادت کی آزادی برقرار رکھی۔ خلافت عثمانیہ اور بیت المقدس کی حفاظت۔ 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں سب سے طویل حفاظت بیت المقدس کو خلافت عثمانیہ کے دور میں حاصل رہی۔ 1517 عیسوی میں سلطان سلیم اول کے ہاتھوں بیت المقدس خلافت عثمانیہ میں شامل ہوا اور 1917 عیسوی تک 400 سال تک یہ مقدس سرزمین مسلمانوں کے زیر انتظام رہی۔ یہ وہ دور تھا جب مسجد اقصیٰ کی عظمت بحال کی گئی، تعمیر کا کام ہوا، زائرین کی سہولت کے لیے راہیں کھولی گئیں اور بیت المقدس ایک بار پھر اسلامی تہذیب کا روشن مرکز بن گیا۔ سلطان عبد الحمید ثانی کا دور اس حوالے سے اہم ہے۔ یہ وہ سلطان تھا جس نے صہیونی تحریک کے بانی تھیوڈور ہرتزل کو بیت المقدس میں زمین بیچنے سے صاف انکار کر دیا۔ میں اپنی لاش کے ٹکڑے تو کروا سکتا ہوں لیکن فلسطین کی مٹی کا ایک ذرہ بھی یہودی کو نہیں دے سکتا۔ سلطان عبد الحمید ثانی۔ برطانوی سازش اور اسرائیل کا قیام۔ پہلے جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی۔ برطانیہ نے عربوں کو خلافت سے بغاوت پر اکسا کر فلسطین کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ 1917 عیسوی میں بلفور ڈیکلریشنز کے ذریعے برطانیہ نے اعلان کیا کہ فلسطین میں یہودیوں کے قومی وطن قائم کیا جائے گا۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، ایک ایسی سرزمین جہاں مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودی نے صدیوں تک امن سے رہائش اختیار کی، اسے خون آلودہ سیاسی منصوبہ بندی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ 1948 عیسوی میں اسرائیل کا قیام عمل میں آیا، فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، ہزاروں معصوم بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو شہید کیا گیا۔ اسے تباہی کا دن کہا جاتا ہے۔ اسرائیلی مظالم اور فلسطینی عوام کی جہدوجہد۔ گزشتہ 75 سالوں سے اسرائیل نے فلسطینیوں کو غلام بنا رکھا ہے۔ گھروں پر قبضہ، مسجد اقصیٰ پر حملے، عبادت پر پابندیاں، بچوں کو قید، خواتین کی بے حرمتی، یہ سب کچھ روز کا معمول بن چکا ہے۔ مسجد اقصیٰ میں رمضان المبارک کے دوران عبادت کو روکا جاتا ہے، نمازیوں پر آنسو گیس، لاٹھی چارج اور گولیاں برسائی جاتی ہیں۔ فلسطینی عوام ہر روز موت کے سائے میں جیتے ہیں، لیکن ان کی استقامت اور اللہ پر یقین ناقابل شکست ہے۔ امت مسلمہ کی خاموشی اور عالمی رد عمل۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ امت مسلمہ آج خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ وہ امت جسے ایک جسم کہا گیا، جس کے ایک حصے میں درد ہو تو پورا جسم تڑپے، وہ آج تقسیم در تقسیم ہو چکی ہے۔ دنیا کے طاقتور اسلامی حکومتیں سیاسی مسلطوں میں گم ہیں، کچھ اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، کچھ خاموش حمایت کر رہی ہیں۔ اقوام متحدہ، انسانی حقوق کی تنظیمیں اور عالمی میڈیا بھی اکثر اسرائیلی بیانیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، جبکہ مظلوم فلسطینیوں کی فریاد دب جاتی ہے۔ فلسطینی شہیداں جن کی لہو سے تاریخ لکھی جا رہی ہے، یہ صرف زمینی جنگ نہیں، یہ ایمان کا امتحان ہے۔ فلسطین کے بچے، وہ معصوم کلیاں جو ابھی بولنے بھی نہ پائیں، شہید کر دی گئی ہیں۔ فلسطین کی مائیں، وہ عظیم ہستیاں جو بیٹوں کے لاشیں اٹھا کر بھی کہتی ہیں، الحمدللہ میرے بیٹے نے شہادت کا رتبہ پایا ہے۔ شیخ جراح، خان یونس،
غزہ نابلس اور جنی، ہر مقام، ہر گلی، ہر مسجد، ہر دیوار پر خون کے دبے ہیں اور شہادت کی گواہی۔ ہمیں مار کر تم مسجد اقصی تک پہنچ سکتے ہو، لیکن ہماری لاشیں تمہارے لیے پل نہ بنیں گے۔ یہ الفاظ فلسطینی نوجوانوں کے ہیں جنہوں نے اپنا بچپن، جوانی، تعلیم سب کچھ بیت المقدس کے نام کر دیا۔ حالیہ مظالم 2023 اور 2024 کے خون آلودہ مناظر۔ اکتوبر 2023 میں غزہ پر جو بمباری ہوئی وہ جدید تاریخ کا سب سے بڑا انسانی المیہ تھی۔ اسپتالوں کو نشانہ بنایا گیا، ایمبولینسز کو تباہ کیا گیا، حاملہ خواتین کو شہید کیا گیا۔ مسجد اقصی میں قرآن پڑھتے بچوں پر آنسو گیس، نماز فجر کے بعد فورسز کا دھاوا، پرانے شہر کے گلیوں میں بھاگتے ہوئے بچوں پر فائرنگ۔ یہ سب مناظر صرف فلسطینی نہیں دیکھ رہے، ہر وہ آنکھ دیکھ رہی ہے جس میں ایمان کی روشنی ابھی باقی ہے۔ امید کا چراغ، بیت المقدس پھر آزاد ہوگا۔ ظلم جتنا بھی بڑھ جائے، تاریخ گواہ ہے کہ حق آخرکار غالب آتا ہے۔ جیسے صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو شکست دی، ویسے ہی ایک نئی نسل، ایک نیا صلاح الدین، ایک نئی بیداری دوبارہ بیت المقدس کو آزاد کروائے گی۔ فلسطینی بچے جب شہید ہوتے ہیں تو ان کے جنازے جلوس آزادی بن جاتے ہیں۔ جب ایک مسجد شہید ہوتی ہے تو ہزاروں دلوں میں نئی مسجد اقصی بستی ہے۔ یہ جنگ صرف فلسطین کی نہیں، یہ امت کی عزت، دین کی حرمت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبلہ اول کی جنگ ہے۔ ایک پکار امت کے نام۔ اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، سوشل میڈیا پر صرف تصویریں شیئر نہ کرو، اپنے دل میں بیت المقدس کا درد بسا لو۔ اے ماؤں، اپنے بچوں کو صرف دنیا کی تعلیم نہ دو، انہیں قبلہ اول کی اہمیت سمجھاؤ۔ اے علماء، ممبروں میں صرف اصلاح کی بات نہ کرو، قبلہ اول کی تحفظ کی آواز بنو۔ اے حکمرانوں، صرف مذمت کی بیانات نہ دو، عمل کرو، کیونکہ کل تم سے بیت المقدس کے بارے میں سوال ہوگا۔ آخری پکار اور ایک عمل کی دعوت۔ ننھے فلسطینی بچے کی آخری آواز۔ امی، آپ نے کہا تھا کہ امت ایک جسم ہے، لیکن میرے ہاتھ میں خون ہے، میرا بھائی شہید ہے اور امت خاموش ہے۔ اٹھو مسلمانوں، یہ مسجد اقصی صرف ایک عمارت نہیں، یہ تمہارا ایمان ہے، تمہاری غیرت ہے، تمہاری پہچان ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کی دل کو جھنجھوڑا ہے تو اسے دوسروں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہماری چینل جے وائس کیو کو سبسکرائب کریں تاکہ امت کی آواز ہر کان تک پہنچے۔ بیت المقدس کو آزاد کروانے کی جنگ دل سے شروع ہوتی ہے اور قلم سے آگے بڑھتی ہے۔